بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ معاشرے میں نظر آنے والی گورے اور کالے رنگ کی تفریق ہے۔ فاطمہ اور علی کی طرح کافی سارے بچے پارک میں کھیل کود کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے کھیل میں لگی ہوئی تھی، علی اپنے کھیل میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ بچوں کو پارک میں آنے کے بعد کھیل کود کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر بھی تو نہیں آتی۔ ایک بینچ پہ امی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری بینچ پہ ایک لڑکی پڑھائی میں لگی ہوئی تھی۔ ویسے اچھے ماحول میں کتاب پڑھنا بھی ایک اچھا ہی لطف دیتا ہے۔ قدرتی ماحول میں بیٹھ کے پڑھنے کا بھی الگ مزہ ہے۔ جیسے بچوں کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے، ویسے پڑھائی میں بھی مزہ آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکی چلی جاتی ہے، جبکہ ایک اور بچہ فٹ بال لے کے پارک میں داخل ہوتا ہے۔ علی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ایک اور بچہ آ رہا ہے، لیکن جب پاس آتا ہے تو اسے دیکھ کے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ بچے کا رنگ کافی کم ہوتا ہے۔ علی بچے کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھیلے، لیکن بچے کے پاس جانے کے بعد علی کو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، کیونکہ بچے کا رنگ کافی کم ہوتا ہے، جو کہ علی کو پاس جانے کے بعد محسوس ہوا۔ علی نے بچے کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ بچہ تھوڑی دیر میں رونے لگ گیا، اور پھر روتے ہوئے وہ اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ بچہ جب اپنی امی کے پاس چلا گیا تو علی کو بھی امی نے آواز دی، اور امی نے کہا، بیٹا علی ادھر آئیں ذرا آپ میرے پاس۔ علی بھی امی کے پاس چلا گیا۔ امی نے پوچھا، علی آپ نے کیا کہا ہے کہ وہ بچہ رونے لگا؟ علی نے کہا، امی میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ تم کتنے کالے ہو، میرا تمہارے ساتھ کھیلنے کا دل نہیں چاہ رہا، مجھے کالے بچے بالکل بھی نہیں پسند۔ بس وہ اتنی سی بات پہ رو گیا، اور رونے کی کیا بات ہے، جب وہ کالا ہے تو کالا ہے۔ علی کی باتیں سن کر امی کو تو غصہ بہت آ رہا تھا، لیکن امی نے اپنے غصے پہ قابو پایا اور سوچنے لگی کہ میں اگر اسی طریقے سے غصے کا اظہار کروں گی تو اسے یہ باتیں بالکل سمجھ نہیں آئیں گی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کا رویہ اس وقت درست نہیں ہے۔ اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ صحیح رویہ اپنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ امی نے علی کو بہت پیار سے سمجھانا شروع کیا، بیٹا ہمارے دین اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمہیں آپس میں کوئی تفریق نہیں، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان نہیں تو ہمیں اس کی بھی عزت اور احترام ایسے ہی کرنے کا حکم ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں ہم عیب نکالیں۔ اللہ پاک نے کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا، کسی کو بہت خوبصورت اور کسی کو کم خوبصورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے میں محبت تقسیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کو ہی علم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر کالی رنگت کے حامل تھے، لیکن اللہ کے نزدیک اس قدر پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی۔ اور تمہیں پتہ ہے نا یہ کیوں ہے؟ علی نے فوراً کہا، جی امی مجھے پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احسن اخلاق کے مالک تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، وہ مؤذن بھی تھے اور اذان دیا کرتے تھے۔ بالکل، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے انتہا صعوبتیں اور تکالیف برداشت کریں، لیکن اللہ کے وحدہ لا شریک دین کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیا، اور یہی سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے انتہا احسن اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی۔ تو سوچو کتنا بڑا مرتبہ انہوں نے پایا، صرف اور صرف اپنے تقوی اور اپنی عبادات کی وجہ سے، نہ کہ اپنے رنگ اور روپ کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تفرقے سے بچنے کے لیے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہوں، اور ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت تم پر واجب اور لازم ہے۔
تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار بنے رہو۔ آج میں آپ کو بتاتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج میں کیا فرمایا۔ اپنے آخری خطبہ حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارے باپ آدم ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب پر ایک دوسرے کا خون، عزتیں، مال حرام ہے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ تو پیارے بیٹے، آپ مجھے صرف اتنی بات بتائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سن کر بھی کیا آپ کے دل میں کسی کالے کے لیے ایسے ہی جذبات ہیں؟ یہ سن کے علی نے کہا نہیں، اور فوراً اس بچے کی طرف چل پڑا۔ اسے پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے جا کر سب سے پہلے اس بچے سے معافی مانگی، پھر اس کی والدہ سے بھی معافی مانگی، کیونکہ بچے کے رونے پہ ظاہر سی بات ہے والدہ کا دل بھی دکھا تھا، اور یہی سوچ کر اس نے دونوں سے ہی معافی طلب کی کہ اسے معاف کر دیا جائے، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کا رویہ غلط تھا، اور معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں۔ جب غلطی کی ہے تو معافی طلب کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ بچہ بھی تھوڑی دیر بعد مسکرا گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوش ہو گئے۔ وہ بچہ بہت خوش تھا کہ اس کی جو دل آزاری ہوئی تھی وہ تکلیف دور ہو گئی، اور علی خوش تھا کہ آج اس نے بہت پیاری باتیں سیکھی اور اسے ایک نیا دوست بھی مل گیا۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہمارے مذہب میں کالے گورے کا کوئی تصور نہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم میں کوئی برتری اور کم ظرفی ہے تو وہ ہمارے تقویٰ میں ہے، اس کے علاوہ ہم میں کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں۔ میری کہانیوں کا بنیادی مقصد ہے اسلامی تعلیمات کو بچوں تک پہنچانا۔ اگر آپ کو میری کوشش پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس کہانی کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔